یا رسول گجرا مالے والوں کو بھی اٹھانے کے لیے حضور کا نام لینا پڑ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یار کسی محفل میں نے نہیں ویسے دیکھا کہ کسی نے بغیر کسی کہنے کے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا ہو. ہمیشہ کہنا پڑتا ہے کہ یار حضور کے غلام ہو تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ. ہاں وہ بابا خادم صحیح کہندا نہیں بھائی انج نہیں اے تسی میں تے مزدور ہاں. بابا خادم کہندا نعرے دا جواب تسی نہ دیتا تے میں اے نہ ہو کہ اٹھ ہی نہ پواں ایتھوں. ہاں وہ بابے کا جوش جذبہ دیکھو کیا ہے. تو اس طرح نعرہ ڈھیلا ڈھیلا 4 بندے ادھر لگا رہے ہیں 4 ادھر. حضور کے عاشق تو نہ ہوئے. حضور کے عاشق ہیں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ابھی بھی ذرا تھوڑا سا باہر جو شاہ جی تے تسی باہر کھلوتے ہو باہر والے نوں بھی کہو نا نعرہ لان. تسی تے آپ لبیک یا رسول اللہ علیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. ہمارے میں جذبہ اگر اب بھی نہیں آنا تو کب آنا ہے؟ ہاں بابا خادم کو 7 سلام. بابا جی بہت محبت کرتے ہیں اور بہت ہی میں اس بندے پہ متاثر بتاؤں کیوں. جب بھی میں نے بابا جی کے علیحدگی میں جب ہم بیٹھے بابا جی کو میں نے حدیث پاک کیا حضور کی کوئی بات کہی بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئی اور بابا رونے لگ پڑتا. میں کہتا ہوں یار کتنا معصوم بابا ہے ہمارا کہ حضور کی حدیث کو سنتے ساری دل کتنا نرم ہے عاشق ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ہمارے دل کتنے سخت ہے. ہاں ہمارے تو نعرہ لگانے کو دل نہیں کرتا. وہ بابا معذور ہو کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ ان کو ان کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے. اور وہ مرد کلندر ایک ہے ایک بھی نہیں ایک ہی کہہ لیں. ہاں لیکن بابے کا جذبہ دیکھا ہے کتنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن اس پہ پردہ بھی رہنا چاہیے. تو اسی لیے ہمیں اللہ ایسے ایسے علماء آپ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ آپ کے بچے بھی ایسے علماء بنے جو حضور کی بات کو گج وج کے کہیں. بابا سیدھے لفظ ہیں. بابا کہندا ہے حضور نال محبت ایویں نہیں کرنی سوچ سمجھ کے. حضور نال محبت کرنی ہے تے انے واہ محبت کرنی. شاہ جی اگے آ جائے. ساڈے تے شاہ جی بھی بڑے سوہنے نے ماشاءاللہ. ایتھے تشریف لے آؤ. ہاں یہ بھی الحمدللہ یہ رکن ہے ہمارے لبیک یا رسول اللہ ڈسکا سے. تو یہ بھی ماشاءاللہ کافی جذبے والے ہیں. تو حضور سے محبت کرنی ہے. صحابہ کا کیا عمل حضور سے کس طرح محبت کرتے ہیں. ایک صحابی آ گئے وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا حضور نے فرمایا مرد کو سونا حرام ہے. اس صحابی نے جو ہی حضور کی یہ بات سنی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. تو ایک صحابی اور تھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو مصطفیٰ. اچھا بیٹھ ساتھ آخری بات اس کے بعد تو وہ میں بات کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو حضور کی شان وہ جو انگوٹھی میں کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مرد کو سونا حرام ہے. انہوں نے اٹھا کر پھینک دی. ایک اور صحابی تھے انہوں نے دیکھا یہ منظر تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر میں لے کے جاتے کسی عورت کو وہ تو استعمال کر سکتی تھی.
انہوں نے کہا کہ میری اتنی جرت نہیں ہے، میری کیا مجال ہے، جس کو حضور ناپسند فرمائے میں اس کو پسند کروں؟ گھر میں بھی استعمال نہیں کی، تھوڑی سی حکم عدولی، ان کو پتا تھا ہمارا ایمان جاتا رہے، اتنی بھی۔ اور ایک شخص وہ حضور کے پاس بیٹھتا تھا بڑی محبت کے ساتھ، چہرے کو طرف دیکھتا تھا ان حماق کے ساتھ۔ حضور نے ایک دن اس کو قریب کیا، حضور نے کہا کہ قریب آؤ۔ وہ قریب ہوا، حضور نے اس سے پوچھا کہ شادی کرنی ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو غریب ہوں اور مجھے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ حضور نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے رشتے بلادری میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے کہا حضور میرے چچا کی بیٹی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا حضور ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے چچا کو جا کے کہو کہ حضور نے میرا رشتہ تیری بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، دروازے کو دستک دی اور چچا آئے، اور آئے تو آگے سے پیغام سنایا حضور کا کہ حضور نے یہ پیغام دیا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے چچا کو پیغام دو کہ حضور نے تیری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کیا۔ تو چچا وہاں پر کھڑے سوچنے لگ پڑے کہ یہ تو بدصورت ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالا رنگ ہے، بدصورت ہے، اس کو میں کیا؟ اب وہ اگر انکار کرتا تو حضور ناراض ہوتے، اگر ہاں کرتا تو بیٹی ناراض ہوتی۔ اس کشمکش میں وہ کھڑا دروازے پہ سوچ رہے تھے چچا، اور ایک دم جب بیٹی کے کانوں میں آواز پڑی وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا ابا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یہ معاملہ ہے، حضور کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ انکار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض، اگر میں نے ہاں کی تو آپ ناراض ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا حضور ابا جان اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ، وہ کتنا چمکدار چہرے والا ہے، اس کو دیکھ۔ اتنی بات تھی کہ انہوں نے ہاں کر دی، بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور کو جا کر اس نے عرض کی کہ حضور چچا نے ہاں کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہی خوش ہو گئے۔ اتنی بات بھی صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی بات منہ سے نکلے جس کی وجہ سے حضور پریشان ہوں، ناراض ہوں۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ آج اور یہ بات حضور کی شان پہ آج کل معاملہ جو چلتا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناموس رسالت کیا ہے، کوئی کہتا ہے ختم نبوت کیا ہے، کوئی کہتا ہے یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں سڑکیں کیوں بلاک ہوتی ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں تم تو انسان ہو، لیکن تم سے تو وہ جانور بہتر ہے جس کو پتا تھا حضور کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہرنی نے آواز دی، آواز آئی، حضور نے دائیں بائیں دیکھا، آواز آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف دیکھا تو ہرنی جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، اس نے کہا حضور میں چارہ کھانے آئی تھی اور جال لگا ہوا تھا، پھنس گئی ہوں، حضور مجھے آپ رہا کر دیں، میں اپنے بچے اس پہاڑ کے اس سائیڈ پہ چھوڑ کے آئی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، رہا کر دیں، میں اپنے بچے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہوں۔ اتنی بات اس نے جب کہی، حضور نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر؟ اس نے کہا حضور اگر میں آپ کے حکم پر واپس نہ آئی، میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے تو وہ آپ کے نام پر درود نہ پڑے۔ حضور نے بات سنی، حضور نے رہا کر دی۔ اللہ اکبر، وہ ہرنی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، یہودی ادھر سے آیا، اس نے کہا کہ آپ میرا شکار پھنسا ہوا تھا، حضور کو وہ کہہ رہا تھا حضور آپ نے نکالا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے نکالا۔ اس نے کہا جی میرا شکار نکال دیا آپ نے؟ حضور نے کہا کہ خاموش ہو جا۔ اس نے کہا کہ شکار آپ نے میرا نکالا؟ حضور نے فرمایا وہ شکار تیرا ابھی واپس آ جاتا ہے۔ اس نے کہا بھلا شکار بھی واپس آیا؟ یہ بحث کر رہا تھا، ایک دم حضور نے بائیں طرف دیکھا، وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کو لے کر بھاگتی آ رہی تھی، اور اس نے آ کے یہودی کو کہا میری وجہ سے ان کے لیے ان کے ساتھ جھگڑا ہے، ان پر میں بھی کیا میرے بچے بھی حاضر ہیں، یہ بھی رکھ دو۔ اللہ اکبر، اس نے بچے پیش کیے اور یہودی نے منظر دیکھا، یہودی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا،
اس نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. اب ہرنی جاتے جاتے بچوں کو لے کے جاتے جاتے وہ کہہ رہی تھی حضور میں کہتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, میں کہتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, میں کہتی ہوں آپ اللہ کے رسول. آج ہمیں ختم نبوت کی بات سمجھ نہیں آتی, ہم سے وہ ہرنی اچھی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. یہ بات علماء, اللہ کرے ہمارے علماء آپس میں اتحاد اور اتفاق یہ پیدا ہو جائے, دراڑیں ختم ہو جائیں. اس میں ہماری سنیت کا فائدہ ہے. ہمارے لیے جلالی صاحب ہیں یا ہمارے لیے رضوی صاحب ہیں, سر آنکھوں پہ ہے. ہمارے لیے دونوں برابر ہیں, کیونکہ ہیں تو حضور کے غلام نا, حضور کا نام تو لیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اور یہ دعا ہے اور آپ کا بھی یہی آپ کی دعا ہے. آپ کے پاس بارہا مرتبہ آئے, آپ نے یہی فرمایا کہ یار اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ تاکہ بدنامی کا باعث نہ بنے. ہماری سنیت جو ہے اس کو تقویت پہنچے گی جب ہم اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے. آج اسی چیز کی ضرورت ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ ان بزرگوں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ وہ دعا بھی فرمائیں. اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کو ترقیاں عطا فرمائے اور اتحاد عطا